السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہت ہی زیادہ پوچھا جانے والا سوال کہ ہماری نماز میں ہمارا خیال ادھر ادھر بھٹک جاتا ہے، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی رکعت ہی بھول جاتے ہیں، اور پھر شیطان ہمارے اتنے وسوسے اس وقت دل میں ڈالتا ہے، اور ہوتا بھی یہی ہے کہ سارے دن کی پلاننگ اس وقت ہمارے ذہن میں آتی ہے۔ تو یہی بات ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اپنی نماز میں خشیت کیسے لے کے آئیں، ہمارا دھیان کیسے نماز میں رہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کیا رہنمائی کی تھی؟ حضرت عثمان بن ابی العاص کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ میری نماز کے اور میری قرات میں شیطان حائل ہو جاتا ہے اور میری نماز کو مجھ پر شک میں ڈال دیتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ وہ شیطان ہے جس کو خنزب کہتے ہیں، اور اس کی یہ ذریات پوری ہے جو نماز میں شک و شبہ ڈالتی ہے۔ تو اس وقت اگر تمہیں ایسی حالت ہو تو تم اللہ سے پناہ مانگو، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اور اپنی بائیں جانب 3 دفعہ تھتکارو، جیسے تھو ایسے کہتے ہیں نا، 3 دفعہ تھتکارو۔ اور یہ آپ نماز کی حالت میں دا مومنٹ آپ کو ایسا ہو آپ تب بھی کر سکتے ہو، اس سے نماز باطل نہیں ہوگی۔ تو ایسا کرو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ شیطان کو تم سے دور کر دیں گے۔ تو حضرت عثمان بن ابی العاص کہتے ہیں کہ میں نے ایسے ہی کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو مجھ سے دفع کر دیا۔ مشکات المصابیح کی شرح جنہوں نے لکھی ہے، حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ اپنا ایک تجربہ بیان کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے تھے کہ جیسے اللہ اکبر کہنے وضو کیا، نماز کے لیے کھڑے ہوئے تکبیر تحریمہ سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ لا حول ولا قوت آپ پڑھنے، اور پھر 3 مرتبہ اپنے لیفٹ سائڈ پہ تھو 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 ایسے کرتے ہیں نا، تھتکارتے ہیں، ایسے آپ نے کیا، پھر آپ نے اللہ اکبر کیا، اور اس کے بعد آپ نے اپنی نگاہ کی حفاظت کی۔ نگاہ کی حفاظت کیسے کرنا ہے؟ جب آپ قیام کی حالت میں ہیں تو آپ کی نگاہ جو آپ کی سجدے کی جگہ پہ ہونی چاہیے، اور جس وقت آپ رکوع میں جاتے ہیں تو پاؤں کی پشت انہوں نے لکھا ہے کہ جب آپ اس طرح آپ کی نگاہ ہونی چاہیے۔ بعض لوگوں نے اس کو پاؤں کا انگوٹھا جو ہوتا ہے ادھر بھی کہا کہ آپ اپنی نگاہ وہاں پہ رکھیں۔ تو ادھر وے آپ کچھ بھی دونوں میں سے جو بھی چیز کریں گے، اور پھر جب آپ اس کے بعد سجدے میں جاتے ہیں تو آپ کی نگاہ جو ہے اپنے ناک کے بھانسا، یہ جو جگہ ہوتی ہے نا وہاں پہ آپ کی نگاہ ہوگی، اور جب آپ قعدہ میں آتے ہیں تو آپ تحیات پڑھتے ہیں تو آپ کی نگاہ آپ کی گود میں ہوگی۔ تو آپ اپنی نگاہ کی بھی حفاظت کریں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کو ایسی پرابلم نہیں ہوگی، اور آپ کا کبھی بھی خیال ادھر ادھر نہیں بھٹکے گا۔ اب انشاءاللہ ایسا کرنے سے ہمارا خیال جو ہے جو ادھر ادھر بھٹک جاتا ہے، ہمارا دماغ میں 100 طرح کی پلاننگ آ جاتی ہیں، وہ نہیں آئیں گی۔ آپ کر کے دیکھیے گا انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع رکھے، آمین ثم آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب کریم نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم نماز پڑھو تو یہ کہو اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں نیک کاموں کی توفیق، کیونکہ اللہ توفیق نہ دے تو انسان تو کچھ نہیں کر سکتا نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات، کہ اللہ میں ناپسندیدہ جو تیرے کام ہے نا، منکر ہے جو غلط کام ہے، ان سے بچنے کا تجھ سے سوال کرتی ہوں، وحب المساکین، اور میں مسکین جو ہے نا ان سے محبت کرنے کا تجھ سے سوال کرتی ہوں، وَإِذَا أَرَدْتَ، اے اللہ جب آپ ارادہ کریں بعبادک، اپنے بندوں کے ساتھ فتنتن، کسی طرح کے بھی فتنے، کسی آزمائش میں ڈالنے کا، کسی مصیبت، کسی طرح کی چیز میں ڈالنے کا، فَقْبِضْنِی، تو میرے قبض کر لیجئے گا، الیکا، میری، غیر مفتون، تو کہتے کہ میری جان جو ہے نا جیسے مجھے بغیر آزمائش میں ڈالے میری جان قبض کر لینا، جیسے مجھے موت دے دینا۔ اللہ اکبر۔ تو میں نے حرم کو بلکہ یہی دعا نا ڈیفرنٹ طرح سے، تھوڑے سے ورڈز ڈیفرنٹ کی طرح اللہم کی دعاؤں میں بھی ہے۔ اب پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب العزت نے مجھ سے دوبارہ سے کیا پوچھا کہ اچھا کیا تم جانتے ہو کہ درجات کو بلند کرنے والی چیزیں کیا ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داعی دین، الحمدللہ،
وہ لوگ جو اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں. دیکھیں آپ لوگ الحمدللہ، میں جب یہ پڑھ رہی تھی نا تو میں نے سوچا کہ دیکھیں ہم ہر کوئی اپنی طرح سے کوشش کرتا ہے. آپ لوگ جتنا شیئر کرتے ہیں، مجھے میسیجز آتے ہیں، پھر جنہوں نے پہلی دفعہ کلاس میں آتے ہیں پھر وہ بتاتے ہیں، ان کی جو فیلنگز ہوتی ہیں وہ پتہ چلتی ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو دین کی دعوت دیتے ہیں دوسروں کو، اللہ کا دین دوسروں تک پہنچاتے ہیں، نمبر 2 جو محتاج اور مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں، نمبر 3 وہ لوگ جو رات کو اٹھ کر تہجد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں. تو یہ 3 چیزیں جو ہیں یہ انسان کے درجات کو بلند کرتی ہیں. ابو ہریرہ، ابن مسعود اور ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو وضو کرے اور اللہ کے نام سے اس کو شروع کرے وضو کرنے سے، تو وضو اس کے سارے جسم کو پاک کر دیتا ہے. جو اللہ کا نام جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وضو شروع کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے سارے اعضاء کو پاک کر دیتا ہے. لیکن اگر جو وضو کرے اور بسم اللہ نہ پڑھے، بھول سکتا ہے نا، سننا ہے جیسے، تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس کے دماغ میں نہیں رہتا، تو صرف وضو کے اعضاء، جہاں پہ جو وضو کے اعضاء سے وہ وضو کرتا ہے صرف وہ پاک ہوتے ہیں. لیکن دیکھیے کہ سارے اعضاء جو پاک ہو جاتے ہیں تو ہمارے اندر کے اعضاء میں ہمارا دل بھی ہے. دل کے اندر کتنی ایسے معاملات ہوتے ہیں جو ہم نے دل کے اندر رکھے ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے. اس میں ہمارا دماغ بھی ہے جو پوری پلاننگ کرتا ہے. تو جب ہم وضو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اپنا وضو شروع کرتے ہیں تو یہ ساروں چیزوں کے جو ہمارے اندر ہیں اور باہر ہیں سارے گناہ پاک ہو جاتے ہیں جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں. اور آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، دیکھیے اتنی ان کی فضیلت ہوتی ہے کہ جب ہم ایسی چیزیں پڑھتے ہیں نا تو کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہم نے جب حدیث سنی ہوتی ہے، 1-2 لوگوں سے میری بات ہوئی جب میں نے یہ حدیث پڑھی تھی تو انہوں نے کہا کہ لکھا ہوا تھا کہ بسم اللہ، تو ہم صرف بسم اللہ تک ہی رک جاتے ہیں، تو ہم بسم اللہ کر کے تو پھر وضو سٹارٹ کرتے ہیں. تو آپ نے پوری بسم اللہ پڑھنی ہے. دیٹ مینس کہ جب کہتے ہیں نا کسی کو کہ بسم اللہ پڑھنی ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ نے پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم تک پڑھنا ہے. اور ایک اور حدیث آتی ہے کہ ابو رافع بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی وضو کرتے تھے تو جو انہوں نے انگوٹھی پہنی ہوتی تھی نا وہ اس کو ہلا کے، تو وہ پانی جیسے تاکہ اندر تک اچھے سے چلا جائے، تو وضو میں انگوٹھی کو ہلانا فرض ہے، سنت نہیں ہے. ایسے نہیں ہے کہ اس کے بغیر وضو ہو جاتا ہے، کیونکہ سنت میں اس لیے آپ کو کہتی ہوں کہ سنت کرے تو بہت ثواب ہے، نہ کرے تو پوچھ نہیں ہے نا. ایسا نہیں ہے کہ وضو کمپلیٹ نہیں ہوگا، لیکن انگلی میں اگر انگوٹھی آپ کی ٹائٹ ہے تو اس کو آپ ہلا کے پوری طرح سے پھر وضو کریں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے والے بنے. آمین ثم آمین. رکوع کیسا ہونا چاہیے، ہمارا قیام کیسا ہونا چاہیے، ہمارا سجود کیسے ہونے چاہیے. کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم جاب پہ ہیں تو ہم جلدی جلدی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اگر ہم گھر میں ہیں کبھی کوئی کام میں مصروف ہے تو نماز کا ٹائم ہو گیا تو بھاگم دوڑ میں نماز پڑھتے ہیں، یا کبھی کسی فنکشن میں جانا ہوتا ہے تو تب بھی ہمیں بہت جلدی ہوتی ہے. ہم آج یہ دیکھیں گے کہ اس وقت جو ہم نماز پڑھتے ہیں اور جس حالت سے ہم نماز پڑھتے ہیں اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کیا رہنمائی کی تھی. صحیح بخاری کی حدیث ہے 6667 کہ ایک صحابی مسجد نبوی میں نماز پڑھنے آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی ایک طرف تشریف فرما تھے. نماز سے فارغ ہو کر وہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور انہیں سلام کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غور سے سنیے گا کہ اس کو کیا فرماتے، کیونکہ وہ نماز پڑھ کے آئے تھے. کہا کہ جا اور پھر نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی ہے. وہ صحابی واپس گئے، نماز پڑھی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سلام کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا اور پھر نماز پڑھ، کیونکہ تو نے نماز ہی نہیں پڑھی ہے. وہ صحابی رضی اللہ عنہ واپس گئے، پھر نماز پڑھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سلام کیا. جب تیسری مرتبہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تو وہ صحابی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، مجھے آپ نماز کا طریقہ سکھا دیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوا کرو یا تم نماز کا ارادہ کرو تو پہلے پوری طرح اچھی طرح سے وضو کر لیا کرو۔ نمبر 2 یہ کہ پھر قبلہ رخ ہو کر تکبیر کہو، اور جو کچھ تمہیں قرآن مجید میں سے یاد ہے اور تم آسانی سے پڑھ سکتے ہو اسے پڑھا کرو۔ یہاں پہ غور کیجئے گا کہ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بتایا کہ نماز میں کون کون سی سورت پڑھنی ہے یا کتنی لمبی آیات پڑھنی ہے یا کتنی نہیں پڑھنی ہے۔ یہاں پہ نماز کے ارکان کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر رکوع کرو، اور جب سکون کے ساتھ رکوع کر چکو تو پھر اپنا سر اٹھاؤ، اور جب سیدھے کھڑے ہو جاؤ پھر سجدے میں جاؤ، اور جب سجدے کی حالت میں اچھی طرح ہو جاؤ تو سجدے سے سر اٹھاؤ یہاں تک کہ سیدھے ہو جاؤ اور اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاؤ، پھر سجدہ کرو، اور جب اطمینان سے سجدہ کر چکو تو پھر سر اٹھاؤ یہاں تک کہ سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ یہی عمل تم اپنی پوری نماز میں کرو۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا پاک پروردگار ہمارے قیام، ہمارے سجود اور ہمارے رکوع اتنے ہی خوبصورت ہو جائیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی ہے، اور یا پاک پروردگار ہمیں نماز میں صبر کی توفیق عطا کر تاکہ ہم نماز کا حق ادا کرنے والے بن جائیں۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ ہماری دعا کی قبولیت میں حرام کمانا، حرام کھانا، حرام پہننا کس طرح سے آڑے آتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 3245 جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک ہے اور وہ پاک چیزوں کو قبول کرتا ہے۔ اب دیکھیے کہ اگر ہماری کمائی حلال نہیں ہے، اگر ہمارا مال جو ہے ہم نے کسی کے وراثت میں فار ایگزامپل اگر تقسیم ہوتی ہے، ہم نے جان بوجھ کے کسی کا حق مار لیا، ہم نے سودی کاروبار کیا، ہم نے کسی کو بیوقوف بنا کے مال کمانے کی کوشش کی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس مال کو قبول نہیں کریں گے۔ مینز کہ اگر ہم نے اسے پہ صدقہ دیا، ہم نے زکوٰۃ دینے کی کوشش کی، ایون ہم نے مسجد بنا دی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کریں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھی اس بات کا حکم دیا جس کا حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسولوں کو دیا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیغمبران کرام، حلال مال کھاؤ اور نیک کام کرو، جو عمل تم کرتے ہو میں اسے جانتا ہوں، اور فرمایا کہ اے مومنو اس پاک رزق میں سے کھاؤ جو رزق ہم نے تمہیں عطا کیا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا جو طویل سفر کرتا ہے، بال پراگندہ اور جسم گرد آلود ہے، دعا کے لیے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے اے میرے رب، اے میرے رب، جبکہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا پہننا حرام، اور جو غذا اس نے کھائی ہے وہ بھی حرام، تو اب مجھے یہ بتاؤ کہ اس کی دعا کیسے قبول ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے کہ حلال رزق کس طرح سے ہماری دعاؤں کی قبولیت میں آڑے آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا کرے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توبہ کرنے والے کے گناہ اگر زمین سے آسمان کی بلندیوں تک بھی ہوں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیں گے، بلکہ اس کے تمام گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا کر دے، آمین ثم آمین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ کے ساتھ تھے تو ان کو کہتے ہیں کہ اے معاذ، میں تجھ سے بہت پیار کرتا ہوں، میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ محبت کا لفظ ہے۔ اب دیکھیے کہ اس وقت حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی کیا حالت ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ رہے کہ اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں بھی آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنی ہر نماز کے بعد اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک کہنا نہ بھولنا۔ اللہ سے دعا کریں کہ ہماری بھی ہر نماز کے ختم ہونے پہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا ضرور کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا۔ اور دیکھیے حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ اگر میرے پاس 2 سواریاں ہوں،
ایک صبر اور ایک شکر کی. تو مجھے اگر یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے کہ میں نے کس سواری پر بیٹھنا ہے تو میں کبھی ڈیسائیڈ نہ کر سکوں، کیونکہ دونوں ہی لازم و ملزوم ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توفیق مانگا کریں شکر ادا کرنے کی، کیونکہ یہ آسان مقام نہیں ہے. اور سورۃ نبا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے انسان، الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وہاجا. اتنی خوبصورتی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ کیا میں نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا نہیں بنایا؟ کیا میں نے پہاڑوں کو اس کے اوپر میخوں کی طرح گاڑ نہیں دیا کہ زمین اپنی جگہ سے نہیں ہلتی؟ کیا میں نے تمہارے جوڑے جوڑے نہیں بنائے ہیں؟ کیا میں نے رات کو تمہارے لیے آرام کا ذریعہ اور دن کو معیشت کا ذریعہ نہیں بنایا؟ کیا میں نے تمہارے اوپر ساتوں آسمان اوپر تلے نہیں بنائے اور اس کے اندر ایک چمکتا ہوا چراغ رکھ دیا؟ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا. کہ وہ جو موسلا دار بارش ہوتی ہے وہ تمہارے لیے اناج پیدا کرتی ہے، تمہارے لیے سبزہ پیدا کرتی ہے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں گھنے باغات پیدا کرتی ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان یوم الفصل کان میقاتا، کہ جو فیصلے کا دن ہے وہ ہو کے رہنے والا ہے. اس دن تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اللہ کی ان تمام نعمتوں کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کو بتانا ہوگا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بڑا قدردان ہے. تم تھوڑی سی نیکی لے کے آؤ گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کتنا بڑھا دیں گے، اور وہ جانتا ہے تمہاری نیتوں کو. ان شکرتم او آمنتم، اگر تم ایمان لے آتے ہو، اگر تم شکر گزار ہوتے ہو تو اللہ بڑا قدردان ہے. اب لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، پہ دیکھتے ہیں کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. الحمدللہ اب ہم چھٹے پارے کا آغاز کریں گے. چھٹے پارے کی یہ پہلی آیا ہے، لیکن سورۃ النساء کی آیت نمبر 148 کر رہے ہیں، جس میں اب دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کون سا ادب سکھا رہے ہیں. دیکھیے یہ وہ مقام ہے جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ لا یحب اللہ، کہ اللہ پسند نہیں کرتا. اب یہاں پہ اس آیت کو کمپلیٹ کرنے سے پہلے یہاں پہ ذرا رک کے سوچئے کہ میرے رب کو کیا پسند نہیں ہے جو یہ کہہ رہے ہیں. اللہ کون ہے؟ اللہ ہمارا رب ہے نا، جو ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مدبر ہے. تو جو اللہ کو پسند نہیں ہے وہ کام ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ ایک ماں کے ساتھ اندازہ کیجئے کہ ایک ماں اکثر ہمیں روکتی ہے کہ بیٹا یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، لیکن کچھ چیز پہ اگر ماں رک کے کہتی ہے کہ بیٹا یہ کام مجھے بالکل پسند نہیں ہے، یہ بالکل وہی بات ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول، کہ اللہ کو پسند نہیں ہے کہ برائی کو کھلے عام کیا جائے اور اس طرح سے کیا جائے کہ بلند آواز میں کیا جائے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کیا ادب سکھا رہے ہیں کہ اگر ہم کسی کو کوئی بری چیز دیکھیں، کوئی کسی کی کوئی بری عادت دیکھیں، کوئی کسی میں کوئی برائی دیکھیں تو اس کو اشتہار نہ بنا دے. ایسا نہ ہو کہ ہمیں کوئی خبر ملتی ہے، جیسے فار ایگزامپل ہم ہیوسٹن میں رہتے ہیں اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی فلاں گھر میں اس کے بیٹے کی یہ بات یا اس کی بہو کی یہ بات یا اس کے گھر میں یہ معاملہ ہوا، اور اگر آپ اپنے فرینڈ سے بات کر رہے ہیں تو آپ پوری خبر اس کو دے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ میں تمہیں بتا رہی ہوں، آگے تم نہ کسی کو بتانا. اب ہوتا ہے کیا ہے کہ وہ جب اپنی کسی دوست سے بات کرے گی وہ اس کو کہے گی اچھا یہ بات میں نے ایسے سنی ہے لیکن تم آگے کسی کو نہ بتانا. اور وہ بات ہوتے ہوتے کئی دفعہ تو ایسے ہوتا ہے کہ ایسی بات جب ہم اپنے کلوز فرینڈ میں کرتے ہیں نا، فار ایگزامپل یہ تو دور کی بات میں نے آپ کو ایگزامپل دی ہے، فار ایگزامپل ہم 4-5 لوگوں کا گروپ ہے، اگر کسی ایک دوست کی بات ہے وہ ہم دوسری سے کرتے ہیں، وہ اس سے کرتے وہ گھوم پھر کے بات آ جاتی ہے اور پھر وہ ظاہر ہو جاتی ہے، پھر اس میں لڑائی ہو جاتی ہے کہ دیکھو یہ بات تم نے کیوں کہی تھی اس کو. وہ کہتے ہیں نہیں میں نے نہیں کہی تھی، وہ پہلے اس نے اسٹارٹ کی تھی. اس میں کتنے پہ جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. ذرا سوچئے اس بات کو
वो जमाना अच्छा था जब फोन नहीं होते थे, फोन होते भी थे तो इतने एक्सपेंसिव होते थे कि सोच समझ के करना पड़ता था। और मजा की ये बात है कि फिर जो इम्पोर्टेंट बात होती थी ना, जल्दी 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 वो करके फिर फोन रख दिया जाता था। अब जब से ये फोन फ्री आ गए हैं तो फिर तो फोन कौन रखे, और जब से व्हाट्सएप आ गया तो फिर तो अमेरिका एंड पाकिस्तान में बात करते हुए भी डर नहीं लगता कि कोई बिल तो आना कोई नहीं। और फिर वो स्टार्ट हो जाते हैं बातें करना फिर पूरे दिन की कि आज ये हुआ था। और अगर तो ससुराल में रहते हैं तो फिर तो अल्लाह अकबर कि ये आयत जो है ना ये फ्रिज के ऊपर लगा दे कि अल्लाह सुब्हान तआला ने कहा है कि कोई गलत बात, कोई बुरी बात अगर हो भी जाती है घर में तो उसको इश्तिहार ना बनाओ। लेकिन यहाँ पे अल्लाह सुब्हान तआला जो असल बात कहते हैं कि अगर देखें किसी के अंदर कोई बुरी बात आप देखते हैं, अगर देखो गीबत ना करो, चुगली ना लगाओ, किसी पे तान ना करो, ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो दूसरों को तकलीफ देती हैं और अल्लाह सुब्हान तआला को सबसे बड़ी बात है कि पसंद नहीं है। अब यहाँ पे एक और बात जो अल्लाह सुब्हान तआला बताते हैं कि हमने सूरत बकरा के शुरू में याद है पढ़ा था कि अल्लाह सुब्हान तआला ने कहा था कि पहले मोमिनों की एग्जाम्पल थी, फिर उसके बाद मुनाफिकीन की बात अल्लाह सुब्हान तआला ने बताई थी, और उसके बाद आखिर में अल्लाह सुब्हान तआला ने फासिक का जिक्र किया था। फासिक कौन लोग होते हैं? ये वो लोग हैं जो बुराई करते हैं लेकिन खुले आम करते हैं, उनको शर्म भी नहीं आती है, वो समझते हैं कि नहीं ये दिस इज आवर ओन लाइफ, हम जो मर्जी करें। अब फिर अल्लाह सुब्हान तआला ने उनकी एग्जाम्पल किसकी दी थी? कि मच्छर की एग्जाम्पल दी थी कि वो सोसाइटी का खून चूसते हैं, वो पूरी सोसाइटी को खराब कर देते हैं। अब फिर आगे एक एक्सेप्शन अल्लाह ने दी है कि इल्ला मन जुल्म, मगर वो जिसके ऊपर जुल्म हुआ हो। तो यहाँ पे एक बात आप समझ लीजिए कि जुल्म मीन्स कि अगर किसी के साथ ज्यादती होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको किसी ने बुरा किया तो अल्लाह सुब्हान तआला इजाजत देते हैं कि आप भी उसको बुरा कह लो। अगर ए है और बी है, ए ने एक को बुरा कहा, बी ने उसको बुरा कह दिया, आपको इजाजत है। लेकिन अगर ए ने आपको बुरा कहा और बी ने आके आपको ए बी सी डी ई एफ जी आपको पूरे खानदान की बात सुना दी तो फिर वो मसलूम हो जाएगा। और यहाँ पे ये याद रखने की बात है कि अल्लाह सुब्हाना ताला अगर मजलूम काफिर भी हो, अगर वो अल्लाह सुब्हाना ताला को ना मानने वाला मुशरिक भी हो ना, तो अल्लाह सुब्हाना ताला मजलूम के साथ आ जाते हैं। और मजलूम की बद्दुआ जो होती है ना, वो सातों आसमान से भी ऊपर चली जाती है। आप आगे देखिए कि फिर इसमें अल्लाह सुब्हाना ताला ने एक और अदब ये सिखाया कि जिस पर जुल्म होता है, फॉर एग्जाम्पल किसी के घर में हस्बैंड एंड वाइफ की लड़ाई है या इतनी लड़ाई बढ़ गई या बीवी क्या, अगर पहली आयत देखे तो अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं नहीं, अगर कोई बुरी बात है तो उसको नहीं बताना, तो अब वो किसी को ना बताए। अब अगर वो बताती है तो क्या वो हर जगह बैठ के बताए, हर दोस्त को बता दे, हर रिश्तेदार को बता दे, अपने ससुराल की बातें, अपने मियाँ की बातें। यूजुअली शादी के बाद आप देखें ये चीजें कितनी आम हो जाती है ना। लेकिन यहाँ पे अदब क्या सिखाया कि अगर कोई जुल्म करता है ना तो उसकी बात उसको बताओ जो इस मसले का हल कर सकता है, जो इस मसले में बेहतरी ला सकता है, जो इस अगर फॉर एग्जांपल आपने जुल्म होता है और आप किसी को बता रहे हो तो वो दूसरे को समझा सकता है कि देखो तुम ऐसे ना करो, इसकी इजाजत है। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे कहते हैं वकान अल्लाहु समीअन अलीमा, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है वो सुनने वाले भी हैं, खूब सुनने वाले हैं और खूब जानने वाले हैं। देखिए अल्लाह की ये सिफ़त जो है ना यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला क्यों लेके आए हैं कि देखो अगर तुम बुराई करोगे, किसी के बारे में गलत बात करोगे तो अल्लाह सुनने वाला है, अल्लाह को सब पता है। और फिर अलीमन है, अल्लाह का इल्म है, अल्लाह को पता है कि तुम क्या कर रहे हो, आखिरत में तुम्हें इसका जवाब देना पड़ेगा। तो हम जो भी लफ्ज़ अपने ज़ुबान से निकालते हैं, अब देखिए कई दफ़ा ये होता है कि हमें एहसास भी नहीं होता, हम किसी ऐसी जगह पे बैठे हैं, फॉर एग्जांपल हम नहीं, अल्लाह ना करे, लेकिन अगर आप देखें फेसबुक में आप अपने देखें कि कोई लोग अपनी पिक्चर्स डालते हैं, वो ऐसी जगहों पे हैं जो अल्लाह की मना की हुई जगह है, जो अल्लाह की ऐसी जगहों पे नाराज़गी अल्लाह सुब्हानहू तआला शो करते हैं कि ऐसी जगहों पे नहीं जाओ, ऐसे महफिलों में नहीं बैठो। और आप उसकी पूरी मूवी बना के, इश्तिहार बना के आप फेसबुक में लगा देते हैं कि जिन्होंने नहीं किया वो भी देख लें कि ये करने में कोई बुरी बात नहीं है, हम भी कर रहे हैं। इश्तिहार ना बनाओ। देखिए एक और बात मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि फॉर एग्जाम्पल आपने अगर किसी के बारे में बात की, डरने वाली बात ये होती है कि हमें नहीं पता, हमने तो फलां से सुना था और हमने आगे डिलीवर कर दी। आप देखिए व्हाट्सएप पे क्या होता है, 1 सेकंड लगता है, टिक 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 टिक, वो 5 लोगों को आगे हम भेज देते हैं।
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ یہ تو پھر اگر ہم چغلی لگا دیں کسی کو اور اب ہم معافی مانگنے جا رہے ہیں، ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی کر دی تو بات اصل تھی ہی نہیں. تو اگر آپ نے 1 to 1 کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے نا، اگر آپ نے اس کے بارے میں کوئی ایسی بات کی ہے جو ٹھیک نہیں ہے تو آپ 1 to 1 معافی مانگیں گے. اگر آپ نے گروپ میں کی ہے، اگر وہ بندہ نہیں تھا، آپ نے اس کی چغلی لگا دی، لیٹر آن آپ کو احساس ہوا کہ یہ تو میں نے غلط کر دیا، تو آپ کو گروپ میں بیٹھ کے اس سے معافی مانگنی پڑے گی. اگر فار ایگزامپل آپ نے میڈیا میں بیٹھ کے کوئی بات کی ہے، میڈیا ٹی وی پہ تو ہم لوگ سارے نہیں آ رہے نا، لیکن اگر فار ایگزامپل ہم نے اپنے واٹس ایپ میں لگا دیا ہے، ہم نے اپنے کوئی مووی میں ایسی بات کر دی آ کے، یا ہم نے وہ ویڈیو چلا دی ہے، تو پھر آپ کو سب کے سامنے اسی طرح سے آپ کو معافی مانگنی پڑے گی. ہم تو چھوٹے سے اینگل سے دیکھتے ہیں نا کہ کوئی بات نہیں، یہ تو بات ایسی ہوئی تھی، میں نے تو اپنی اس دوست کو بتا دی تھی، پھر میں نے اپنی بہن کو بتا دی، پھر اس کے بعد امی سے بات ہوئی تھی میں نے ان کو بتا دی، اس کے بعد اس سے بات ہوئی تھی اس کو بتا دی، تو میں نے تھوڑی سب کو بتائی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں گے قیامت کے دن اگر ہم توبہ کریں گے، لیکن انسانوں کے حقوق کون معاف کرے گا؟ یہ بالکل وہی بات یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. ان تبدو خیرن، اگر تم ظاہر کرتے ہو کوئی بھی نیکی کو، کوئی بھی فار ایگزامپل ہم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو ہے ایسی چیزیں جو ہم ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، او تخفو ہو، یا تم اس کو چھپا لیتے ہو، کسی کو نہیں بتاتے ہو. اب یہاں پہ ایک چیز آپ غور کیجئے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ اخلاقیات کا جو سبق ہمیں مل رہا ہے کہ جب ہم فرض عبادات کرتے ہیں نا تو اس کو آپ بے شک ظاہر کریں، کیونکہ آپ نماز پڑھیں گے تو ڈیفینیٹلی آدمیوں کو تو جماعت کے ساتھ نماز اقیم الصلاۃ ہے کہ نماز پڑھنی ہے تو وہ تو نہیں چھپ سکتی ہے. روزہ رکھیں گے تو فیملی کے ساتھ آپ رکھتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں لوگوں کے ساتھ، زکوٰۃ ہوتی ہے تو آپ نے کسی نہ کسی کو دینی ہے تو پتہ لگ جاتا ہے. تو جو ہماری فرض عبادات ہوتی ہیں وہ ہماری ظاہر ہو کے ہوتی ہیں، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. لیکن جو ہماری نفلی عبادات ہوتی ہیں نا، وہ آپ ہمیشہ کوشش کیا کیجئے کہ اس کو چھپا کے کریں. فار ایگزامپل تہجد کے نماز پڑھتے ہیں آپ، یا نفل ہے، آپ نے روزے رکھے، نفلی روزے رکھے. یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے نفلی روزہ رکھا، آپ کی کوئی دوست ہے، اگر آپ کو آپ پارٹی میں ہیں، آپ فرینڈز کے پاس کسی بھی وجہ سے اسی حالت میں آپ چلے گئے ہو اور وہ آپ کو پیش کر رہی ہے کھانے کے لیے، کہہ رہی ہے کہ آپ کھانا کھا لو، تو بجائے اس کے کہ آپ یہ کہو کہ میرا روزہ ہے، آپ روزہ توڑ لو، کیونکہ نفلی روزہ توڑ سکتے ہیں. اگر آپ روزہ کھول لیتے ہو، ادھر کھا لیتے ہو اس کے ساتھ انسٹیڈ آف اس کو بتانے کے. اب جب میں نے یہ والی حدیث پڑھی میں خود شاکڈ ہو گئی تھی کہ روزہ کیوں کھولے اگر بتا دیتے ہیں اس کو. لیکن آپ دیکھیے کہ پتہ کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کے درمیان میں ایک بات ہونی شروع ہو جاتی ہے، اگر کہ یہ تو اتنے روزے رکھتی ہے، یہ تو ماشاءاللہ تہجد پڑھتی ہے، لوگ آپ کو پھر اس لیول پہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. کئی دفعہ انسان اتنے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، انسان سے گناہ گار انسان ہوتا ہے، لیکن دوسرا انسان آپ کو اتنی ہائی لیول پہ پہنچا دیتا ہے کہ آپ کی چھوٹی سی غلطی پہ بھی پھر وہ تانا نہیں جیسے دیتے، نمازیں تو اتنی پڑھتی ہے، دیکھو ذرا حرکتیں اس کی کیسی ہیں. اب دیکھیے اس کی ڈیپتھ آپ فیل کر کے دیکھیے اس بات کی کہ جب ہم نفلی عبادات کو چھپاتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں حکم دیا ہے یہ. لیکن یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم ظاہر کرتے ہو وچ از ہماری فرض عبادات ہیں، یا پھر اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ آپ کسی کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کرتے ہو کہ اگر میں یہ ایسے کروں گی وہ سن رہی ہے تو وہ بھی کرے گی، اگر کسی اور کو پتہ چلے گا تو وہ کر سکتے ہیں اس طرح سے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں او تعفو، اور اگر تم درگزر کر دو ان سوء، کسی برائی کو. آگے پہلے پڑھا تھا نا کہ اگر تمہارے ساتھ کسی نے ظلم کیا تو پھر تم کر سکتے ہو، لیکن یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ایک بات کہہ رہے ہیں کہ اگر تم ان کو معاف کر دیتے ہو، اگر تمہارے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے، اگر تمہارا دل دکھایا ہے، اگر کوئی ایسی بات ہے تم اس کو معاف کر دیتے ہو نا، تو یہ تو پھر بہت بڑا درجہ ہو جاتا ہے. یہ مانگا کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ یا رب العالمین مجھے وہ درجہ ادا کر دے. کیونکہ دیکھیں جو عمل ہے ہم کیوں کریں، ہم لوگوں کے لیے تو نہیں کریں. جب ہمیں اس چیز کی سمجھ آ جاتی ہے کہ ہم نے اپنے رب کو منانا ہے، اگر ہم کوئی نیکی کر رہے ہیں تو اجر تو آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دینے ہیں، تو ہم نے کیوں ظاہر کرنا ہے. ٹھیک ہے ہم نے جو بھی کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا اجر دے دیں گے. اور اگر ہم معاف کر دیتے ہیں تو دیکھیے پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا. اللہ اکبر، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت معاف کرنے والے ہیں اور بڑی قدرت رکھنے والے ہیں.
اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو یہ بات کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ قدرت رکھنے کے باوجود بھی، اس کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بدلہ لے سکتے ہیں، اللہ کو کون روکے گا؟ وہ اگر کوئی انسان دیکھیں، ہم اپنی حالت دیکھیں، ہم کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی بدلے لیتے ہیں ہم سے؟ کیسے ہمیں موقع دیتے ہیں؟ یہ سیکھنے کی بات ہے، یہ اللہ کی صرف جو اللہ اس سینٹنس میں لے کے آئے ہیں نا، اس آیا میں لے کے آئے ہیں کہ پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم ظاہر کرتے ہو نیکی، اگر تم چھپا کے کرتے ہو، لیکن اگر تم کوئی برائی تم سے کرتا ہے، اگر تم اس کو معاف کر دیتے ہو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی وہ صفت لائیں کہ دیکھو میرا یاد رکھ لو پھر اس بات کو کہ میں تو طاقت رکھنے کے باوجود بھی بدلہ نہیں لے رہا ہوں، میں موقع دیتا ہوں۔ دیکھو مشرک کو دیکھیں جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے، کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، اتنی بڑی باتیں منہ سے نکالتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں تو ان کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں پکڑتے، موقع دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تو قدرت کے باوجود نہیں کرتے۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم پہ جو ظلم کرتا ہے ہماری اتنی طاقت بھی نہیں ہوتی کہ ہم بدلہ لے لیں، لیکن دل میں تو نفرت آتی ہے، سارا کچھ